اب سچ سچ بتاؤ، معمولی سی چند سکوں کی رقم کے لیے رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، ایسا ہے یا نہیں؟ سگے بہن بھائیوں میں لڑائی ہو جائے گی، بول چال میل جول بند، کس لیے؟ تھوڑے سے پیسوں کے لیے۔ اور پیسے کو ہاتھ کے میل بھی کہتے ہیں، آج اس ہاتھ ہے کل اس ہاتھ ہے۔ دنیا نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی، پھر اسی دنیا کے پیچھے ہے۔ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کے ماحول میں ہر کوئی اوور نائٹ رچ، راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، حلال ہو حرام ہو کسی طرح بن جائے، اور جو تھوڑا سا پیسہ آ گیا اب وہ اپنے اسٹائل، اپنے رہن سہن کے اطوار بدلتا ہے۔ انگلش میں وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں پیسہ مل گیا ہے تو اسٹائل آف گیونگ ہونا چاہیے، اسٹائل آف لیونگ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ اپنے رہنے کو شاہانہ نہ بناؤ بلکہ لوگوں کو دینے کا انداز شاہانہ بناؤ۔ لوگوں کو جو آپ سے کم ہیں ان کی ضرورت کو پورا کرو، ان کے لیے آسانیاں کرو۔ میں اور آپ بے پناہ پیسہ اپنے تعیش پہ خرچ کر دیتے ہیں، لگژری، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ پہلے وقتوں میں لوگوں کے پاس سامان نہیں تھا لیکن ایمان تھا۔ آج سامان آ گیا، ایمان کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ اور کہاوت ہے کہ چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہیں، برتنے کے لیے، لوگ ہوتے ہیں پیار کے لیے۔ ہم نے لوگوں کو برتنا شروع کر دیا، چیزوں سے پیار کرنا شروع کر دیا، الٹا معاملہ ہو گیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ محبتیں نہیں ہیں، خوشیاں نہیں ہیں، برکتیں نہیں ہیں، سکون نہیں ہے۔ امیر سے امیر آدمی آپ ڈھونڈے، جی اب تو رقم ہی بہت ہو گئی نا، پہلے لکھ پتی ہونا بھی بہت چیز ہوتی تھی، اب کروڑ پتی ارب پتی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ لوگ اس سے آگے بڑھ گئے، ملینئر، بلینئر۔ مجھے بتاؤ، امیر سے امیر آدمی پرہیزی کھانا کھاتا ہے یا نہیں؟ اس کے مزدور کارکن وہ کھا رہے ہوں گے، لیکن یہ کہ وہ اس کو پرہیزی کھانا، 6 قسم کی بیماریاں، نیند نہیں آتی، نیند کی دوا لینی پڑتی ہے۔ کیوں؟ خزانہ حضرت عثمان کے پاس بھی تھا، آگے ذکر آ رہا ہے قارون کا، قارون کے پاس بھی تھا۔ حضرت عثمان کو دولت ملی، انہوں نے اس سے جنت خریدی، ایک بار نہیں بار بار جنت خریدی۔ اور قارون نے اپنے طرف سے سب کچھ بنایا لیکن خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا، کوئی کام نہیں آئی دولت۔ مفلسی بہت بری چیز ہے، کنگال ہونا، لیکن دولت اگر جمع کرنی شروع کر دی جائے اور اس سے پیار کرنا شروع کر دیا جائے تو پھر وہ تباہ کرتی ہے، نسلیں بگڑتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں پیسے ہیں لیکن حرام کھا رہے ہیں تو کیا ہے؟ آگ ہی ہے نا، دکھاوا ہے۔ اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں کم کھا لو، عزت سے کھاؤ۔ امیر آدمی کو دیکھ کے لوگوں کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ آرام جمع کیا ہوگا، اچھی باتیں کم ہی کرتے ہیں کیونکہ ماحول ایسا ہے۔ لیکن جائز کمائی ہو، دولت ہو، دولت ہونا، دنیا دار ہونا بری بات نہیں ہے، مالدار ہونا بری بات نہیں ہے، دنیا پرست ہونا، دنیا کی محبت دل میں آ جائے، مال کی محبت دل میں آ جائے، یہ بری چیز ہے۔ ہمارا یہی حال ہے نہیں؟ اچھا چلیں جی، پیسہ آیا، اب اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کر رہے، بچوں پہ بھی خرچ نہیں کر رہے، سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں،
تو بتائیے پھر کیا حاصل ہو رہا ہے؟ پیچھے چھوڑ کے جانا ہے، کسی کے کفن میں جیب نہیں ہوتی ہے، ساتھ نہیں جائے گا۔ تو دنیا کو برتو، دنیا سے پیار نہ کرو، کیونکہ دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی ہے۔ کہاوت ہے نا، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، کچھ لے کے نہیں گیا۔ ہم نے پیسے کو، زر کو خدا بنا لیا، اس کی پوجا کرنے لگ گئے، اس کے پیچھے اسی کی دھن ہے بس۔ اور اللہ والے پرواہ نہیں کرتے، انہوں نے دنیا کو ٹھکرایا، دنیا ان کے پیچھے پیچھے آئی۔ جو دنیا کے پیچھے لگے، دنیا ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، لیکن بتائیے کیا ہم ٹلتے ہیں؟ ہمیں ہر وقت ہرس ہے، پیسے کی ہوس ہے، لالچ ہے، گریڈ، پیسے پیسے پیسے۔ اللہ تعالی عزت کی روزی دے۔ عربی میں کہتے ہیں قوت لا یموت، قوت لا یموت، اتنا ہو کہ آدمی مرے نہیں، اتنا کھانے کو مل جائے۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تھوڑا بہت کلام فرمایا، کتابوں میں لکھا ہے، موتوں بھوک بری، موت سے بھوک بری ہے، موتوں بھوک بری، دینے کھادی رات نو پھر کھڑی۔ دن میں آپ نے کھایا، رات کو پھر بھوک لگ رہی ہے۔ اور کسی بھوکے سے کبھی پوچھ کے دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بھوک تہذیب کو مٹا دیتی ہے، آداب بھلا دیتی ہے، بہت مشکل ہے۔ ہماری توندیں نکلی ہوئی ہیں، پیٹ باہر نکلے ہوئے ہیں، اللہ والوں کے پیٹ ان کی کمر سے لگے ہوتے تھے، کیسے رہتے تھے وہ؟ حضرت بابا صاحب نے کاٹھ کی لکڑی ہوتی ہے، اس کی ایک روٹی بنائی ہوئی تھی، جب بھوک لگتی اس کو دانتوں میں رکھتے، یعنی اپنی بھوک کے لیے۔ وہ آج بھی روٹی ان کے مزار پہ وہ رکھی ہوئی ہے، لکڑی کی بنی ہوئی۔ یہ ان لوگوں نے واقعی مجاہدہ کیا نفس کو مارنے کے لیے، اور ہم نفس کو پالتے ہیں، اس کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، ہمیں خدا یاد رہتا نہیں، اور ان لوگوں کو خدا بھولتا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں یاد رکھنا ہے، رازق مالک اللہ ہے، عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے، کسی اور کی عبادت کی جا سکتی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نہ بچائے ہم اللہ کے سوا کسی اور سے امید لگا لیں۔ کتنا بڑا امتحان، آپ نے شاید سنی ہو بات، غلط نہیں لینا، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ کہا جاتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو جب یہودیوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو حضرت زکریا علیہ السلام گھر سے نکل پڑے یہود کے حملے سے بچنے کے لیے۔ راستے میں اب جا رہے تھے، راستے میں شیطان ایک چرواہے کی شکل میں ملا اور کہنے لگا یہ بڑا سا درخت ہے، اس میں چھپ جائیے۔ اس وقت آپ کی توجہ نہیں تھی کہ یہ شیطان ہے۔ بعض مرتبہ علم تو ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی۔ علم ہوتا ہے، توجہ کہیں اور یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی۔ آپ نے درخت کو فرمایا مجھے چھپا لے،
درخت چر گیا اور اس نے آپ کو اپنے اندر چھپا لیا۔ چادر جو آپ نے بندھی ہوئی تھی، شیطان نے درخت جب وہ چھپایا، اس نے تو شیطان نے تھوڑی سی چادر باہر رکھ دی نشانی کے لیے، پوری طرح چھپنے نہیں دیا۔ اور یہودیوں کو اس نے بتا دیا کہ زکریہ علیہ السلام اس درخت میں چھپے ہوئے ہیں، انہوں نے آرے سے اس درخت کو چیر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، انہوں نے بھی جس شخص نے خواب دیکھا تھا فرمایا بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا۔ یہ میری آپ کی تعلیم ہے، نبی کے لیے ایسا نہ سوچنا کہ دیکھو نبی نے غلط کیا، یہ امت کی تعلیم۔ ہمیں کوئی ولی بھی نفع پہنچائے گا، کوئی چیز بھی نفع پہنچائے گی تو اللہ کے حکم سے، اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی نفع دے سکتا۔ نگینہ پہن لیتے ہیں جی، یہ نگینہ دماغ کو ٹھنڈا رکھتا ہے، یہ جی حفاظت کرتا ہے، یہ دل کے لیے اچھا ہے، بالکل تاثیر اللہ رکھنے والا ہے، مگر اللہ نہیں چاہے گا تو 10 نگینے پہن لو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یقین کس پہ رکھنا ہے؟ ہم اولیاء کو مانتے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، ان کو طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ نہیں چاہے گا وہ طاقت دے، وہ ہمیں کوئی فائدہ دے سکتے نہیں، وہ اللہ کی عطا سے کریں گے جو کریں گے، وہ خود سے کچھ نہیں، رب کی عطا سے۔